الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک حکایت ہے، بظاہر وہ ایک افسانہ اور ایک لطیفہ لگتا ہے، لیکن دنیا کے اسٹیج پہ آج اس کا منظر ہے. گھر سے لے کر معاشرہ، سوسائٹی، قوم، ملک اس کا منظر پیش کر رہا ہے. بظاہر وہ ایک حکایت ہے، ایک لطیفہ لگتا ہے، ایک افسانہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے. ایک بوڑھا آدمی باہر گلی میں کچھ تلاش کر رہا تھا. پوچھنے والوں نے کہا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا، میری ایک اشرفی، ایک ہیرا میری تھیلی سے گر گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں. اچھا انسان تھے، وہ بھی ساتھ تلاش کرنے لگے. جب بہت دیر ہوئی تو پوچھ لیا کہ بڑے میاں یہ گرا کہاں ہے؟ بڑے میاں کہنے لگے، بیٹے گرا تو گھر میں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں. بظاہر یہ ایک افسانہ سا لگتا ہے، لطیفہ سا لگتا ہے کہ اندر کی گری چیز باہر کیسے ملے گی. بڑے میاں اپنی بڑھاپے کی وجہ سے اپنی دماغی صلاحیتیں کھو بیٹھے ہوں گے، اس لیے اندر کی چیز گری اندر ہے، تلاش باہر کر رہے ہیں، کہاں ملنے کو ہے. ان پر اپنے بڑھاپے کا اثر ہوگا. لیکن میرے عزیزو، آج دنیا کے اسٹیج پہ کچھ یہی منظر ہے. ہم اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، ہم اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ یہ سب کچھ باہر تلاش کر رہے ہیں، اندر نہیں دیکھتے، اس لیے کہ یہاں اندھیرا بہت ہے. زندگی کی خوبصورتی باہر تلاش کر رہے ہیں. اسٹیٹس مل جائے، دولت مل جائے، تعمیر اچھی ہو جائے، آمدنی اچھی ہو جائے، پیٹ اچھے طریقے سے بھر جائے، خواہشات پوری ہو جائیں، زندگی اچھی ہو جائے گی. ہو گئی؟ 20 سال 30 سال پہلے تو زندگی کا یہ اسٹیٹس نہیں تھا نا. بہت ترقی ہو گئی ہے 20-30 سال کے مقابلے میں. سواری میں، رہائش میں، لباس پوشاک میں، آمدنی میں، سب میں بہتری آئی ہے نا 30-40 سال کے مقابلے میں. بتائیے پھر اس اندر کے انسان کو سکون کتنا ملا ہے؟ اسے اطمینان کتنا ہے زندگی میں؟ اسے امن کتنا ملا ہے؟ اسے سلامتی کہاں ملی ہے؟ اسے محبتیں کہاں ملی ہیں؟ اس میں آپس میں انسانیت کہاں آئی ہے؟ ہمدردی، خیرخواہی، جذبہ، انسانیت، یہ کہاں ہے؟ ہم اس بڑے میاں کو تو یوں کہہ رہے ہیں نا کہ بڑھاپے کا اثر ہے، باہر تلاش کر رہے ہیں اندر کی چیز. اور آج دنیا کا انسان بھی کچھ اسی بڑھاپے کا شکار ہے. عقل کھوئی جا رہی ہے،
جو چیز اندر کھوئی ہوئی ہے وہ باہر تلاش کر رہا. سب نکلتے ہیں زندگی سدھارنے کے لیے. اصلاح اور سدھار کا علمبردار بن کے سب نکلتے ہیں. تجاویز پیش کرتے ہیں, تجربے کرتے ہیں. کسی انسان کا پیٹ بھر جائے گا تو حالات اچھے ہو جائیں, اس کا معاش اچھا ہو جائے گا, اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی. ارے میرے عزیزو, ضمیر نہ بدلا, دل نہ بدلا, مزاج نہ بگڑا, نہ بدلا, تو پہلے پاپ اور جرم پھٹے پرانے کپڑوں میں کر رہا تھا, بھوک کے ساتھ کر رہا تھا, اب زرق برق لباس میں پاپ اور جرم کرے گا. اب پیٹ بھر کے کرے گا. پہلے بھوک میں تھا, دل نہ بدلا, مزاج نہ بدلا, انسانیت نہ بدلی, اس میں بہار نہ آئی, ضمیر نہ بدلا. پیٹ بھر دو, غفلت بڑھ جائے گی, بے فکری بڑھ جائے گی, جرم موٹا ہو جائے گا. اندر نہ بدلا. کسی نے رائے تجویز یہ دے دی, تجربہ یوں کرنے لگے کہ جہالت سب سے بڑا مسئلہ ہے, جہالت سب سے بڑا مسئلہ ہے. انہیں کچھ ہنر سکھا دو, کچھ کھلا, کچھ پڑھا دو, کچھ معلومات دے دو, یہ ان کے مسئلے کا حل ہے, اس سے ہم پرامن ہو جائیں گے. تو میرے عزیزو, چور کو لوہاری کا فن سکھا دو, چور کو لوہاری کا فن سکھا دو, اس کے لیے تو تالا کھولنا آسان ہو جائے گا. من نہ بدلا, مزاج نہ بدلا, اور مجرم کے ہاتھ میں آپ نے علم کا فن دے دیا, وہ تو جرم بھی کرے گا, نشان بھی نہیں رہنے دے گا, ڈاکہ بھی مارے گا, عزت بھی کمائے گا, لوٹ مار بھی کرے گا, ایوارڈ بھی لے گا. پڑھا لکھا ہے نا. مزاج جو نہ بدلا, دل جو نہ بدلا, انسانیت جو اندر سے ہری بھری نہ ہوئی, تو نیری تعلیم نے بھی کچھ نہیں کرنا. جب تعلیم کی بنیاد مادہ پرستی ہوگی, خود غرضی پر ہوگی, مفاد پرستی پر ہوگی, تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ مجرم کو اور ظالم کے ہاتھ میں آپ نے ایک آلہ دے دیا, لوٹ مارنے کا, لوٹ مار کرنے کا, جرم کرنے کا. اس کو فن آ گیا کیسے دوسروں کے گھر کی دہلیز سے دولت اپنے قدموں میں لائی جا سکتی. کسی نے تجویز دی, اس کے لیے ایک گروہ بننا چاہیے, ایک تنظیم ہونی چاہیے, ایک تحریک ہونی چاہیے, ایک جماعت بننی چاہیے. تو بتائیے, اگر ساری اکائیاں ہی بگڑی ہوئی ہوں تو مجموعہ اچھا ہو جائے گا. بگڑی ہوئی انسانوں سے بنا مجموعہ اچھا ہو جائے گا. پہلے یہ اکیلے اکیلے ڈاکہ مار رہے تھے, اب مجموعہ بن گئے تو اب تو ان کا طاقت اور بڑھ گئی. بگڑے ہوئے مجموعے سے یہ امید رکھا لینا کہ یہ اصلاح کریں گے, یہ سدھار کریں گے. آج دنیا کے اسٹیج پہ اس بوڑھے میاں کی طرح کھیل کھیلا جا رہا ہے. سنوارنا چاہتے ہیں, سدھارنا چاہتے ہیں, اصلاح چاہتے ہیں, لیکن ادھر اندھیرا ہے, نظر نہیں آ رہا. بگاڑ یہاں ہے, خود غرضی یہاں ہے, مفاد پرستی یہاں ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کا نقشہ غلط ہے. نقشہ یہ ہے, کہنے والا کشمکش یہ ہے, کشمکش یہ ہے کہ سارا زندگی کا نقشہ تو ٹھیک ہے لیکن میری نگرانی میں ہونا چاہیے, میرے انتظام سے ہونا چاہیے. یہ دنیا میں جو آج کشمکش ہے اس لیے نہیں کہ زندگی کا نقشہ غلط ہے, زندگی کے فلسفہ غلط ہے, زندگی کا فلسفہ غلط ہے, نقشہ یہ نہیں, یہ سب صحیح ہو رہا ہے لیکن میری نگرانی میں ہونا چاہیے, میرے انتظام سے ہونا چاہیے. پیغمبر انسانیت کے سچے خیر خواہ, سچے ہمدرد,
انسانیت کے سب سے بڑے محسن اللہ سے ہدایت کی روشنی لے کے آتے ہیں، عقل و دانش کا بہت بڑا حصہ لے کے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اگر انسان کی زندگی سنوارنی ہے تو اسے اندر سے ہرا بھرا کرنا ہوگا. حقیقی زندگی حقیقی انسان سے بنتی ہے. حقیقی زندگی کا لطف اٹھانا ہے، پہلے انسان کو حقیقی انسان بنا دو. یہی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے. آج دنیا میں مشینیں بھی ہیں، آلات بھی ہیں، ایجادات بھی ہیں. قحط کس کا ہے؟ قحط کس کا ہے؟ اچھا انسان نہیں جو ان کو صحیح استعمال کر سکے. آج دنیا میں آلات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، ایجادات بھی ہیں، مشینیں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. قحط کس کا ہے؟ اچھا انسان نہیں ہے جو ان کو صحیح استعمال کر سکے. انسان بھلا نہ رہا. بھلے انسان سے اچھے گھر ہوتے ہیں بھائی، با کردار با اخلاق انسان سے اچھے گھر بنتے ہیں، اچھی سوسائٹی بنتی ہے، اچھی قوم بنتی ہے. انسان اچھا ہو تو وہ بڑے میاں اندر کی تیز باہر تلاش کر رہے اور لوجک کیا دے رہے؟ اندر اندھیرا ہے، باہر روشنی ہے. تو آج دنیا کے اسٹیج پہ بھی یہی ہے. من تو اندر سے خراب ہے. کہتے ہیں ہم سدھار کے لیے نکلے، ہم گھر صحیح کرنا چاہتے ہیں، معاشرہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی صحیح کرنا چاہتے ہیں، قوم صحیح کرنا چاہتے ہیں. رمیا خرابی کی جڑ تو یہ اندر ہے، اسے صحیح کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلو. اگر وہ ٹھیک ہو جائے، اس کو دنیا ٹھیک ہو جائے، اس کی ساری کائنات ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے نا، اور اس کا بگاڑ سب کا بگاڑ، اس کا بگاڑ سب کا بگاڑ ہے. وہ پاپی ہو گیا ہے، اسے جرم سے لذت آنے لگی ہے، اسے انسانیت کی تذلیل سے تفریح ہونے لگی ہے، اسے وہ لطف اندوز ہوتا ہے انسانیت کی تذلیل کرنے سے. وہ پاپی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مذہب کی تاریخ کا ایک منظر نظر آیا، دین کی زندگی کی تاریخ کا ایک منظر نظر آیا. کچھ لوگ مہاجر بن کے آئے، کچھ لوگ مدینہ والے، کچھ لوگ مکہ والے. مکہ والے اپنے سارے زندگی کا اثاثہ چھوڑ کے آئے، مدینہ پہنچے. سبحان اللہ. مدینہ کے مالدار نے انہیں اپنے سینے سے لگایا. خونی رشتہ کوئی نہیں، خونی رشتہ کہیں نہیں ہے. پشتوں سے ان کی آپس میں جنگ چلی آ رہی ہے، لیکن اندر کی کائنات کیا بدلی ہے؟ سارا زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا. اپنے سینے سے لگاتے ہیں. یہ صاحب حیثیت مدینہ والے کہتے ہیں ہمارا آدھا مال آپ کے لیے، اور ان کے قدموں میں جا کے رکھا. ایسا مزاج بدلا، ایسی ذہنیت بنی، ایسے اندر سے انسانیت ہری بھری. لیکن آنے والے مکہ والی بھی تو وہی ذہنیت رکھتے تھے. انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، دعا دی، شکریہ ادا کیا، دعا دی، اور ساتھ کہنے لگے کہ ہمیں پیسوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہاں بھی تجارت کرتے تھے، وہاں بھی ہم محنت کرتے تھے، بس قرض دیجیے، ہم خود اپنی محنت پہ کھڑے ہوں گے. ان کے اندر بھی خودداری تھی، ان کے اندر بھی خودداری تھی، ان کے اندر بھی حوصلہ تھا. وہ بھی انہیں بھی اپنے اوپر خود اعتمادی تھی. ادھر ہیں دولت قدموں میں ڈال رہے ہیں، آنے والے ہیں دولت پہ نظر نہیں ڈال رہے، دولت پہ نظر نہیں ڈال رہے. ارے میرے عزیزو، یہ کیا انقلاب ہے؟ اندر کا انسان بدلا ہے.
اندر کا انسان بدلا ہے. کچھ ہی عرصہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آئی ہوئی ہے. تھوڑا ہی وقت گزرا. ایک منظر ہے میدان کا. کیا دیکھتے ہیں دیکھنے والے؟ ایک شخص اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلتا ہے. ساتھ مشکیزہ بھی ساتھ لے لیتا ہے، شاید اسے پیاس اور پانی کی ضرورت ہو. تلاش کرتے کرتے اسے اپنا بھائی زخمی نظر آتا ہے. جب زخموں سے چور اور پیاس سے بے قرار بھائی کے پاس پہنچتا ہے، قریب سے ایک ساتھی اور کی آواز آتی ہے، وہ بھی زخمی ہے، اسے بھی پیاس کی شدت ہے. تو یہ بھائی کہتا ہے مجھے چھوڑو، اس کو دے دو. اللہ کی شان. وہاں پہنچتا ہے، ساتھ قریب کا ایک زخمی وہ آواز دیتا ہے. یہ کہنے والا کہتا ہے مجھے چھوڑو، اسے پانی پلا دو. اس کے پاس پہنچتا ہے، یوں زخمیوں کے پاس جاتے جاتے لیکن باری پھر پہلے کے پاس آ جاتی ہے. اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. لیکن سبق دے دیا انسانیت کو. جب انسان اندر سے ہرا بھرا ہوتا ہے، پھر ایسی ہمدردی اور ایسی خیرخواہی اور ایسی قربانی کے منظر انسانیت میں نظر آتے. اندر کا انسان بدل گیا نا. گھر اس سے بنتا، سوسائٹی اس سے بنتی، تبدیلی اس سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک مہمان آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کوئی ہے اس مہمان کو لے جانے والا؟ ایک صحابی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور اسے بھی پتا ہے میرے گھر میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، آج ہمارے گھر کی قسمت جاگی ہے. اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، آج ہماری قسمت جاگی ہے. مجھے بھی پتا ہے گھر میں کچھ نہیں. نہ بیوی نے شکایت کی، نہ گھر والوں نے اسے بوجھ سمجھا. کیا بچوں کو سلا دیتے ہیں، کھانے کے لیے تھوڑا سا ہے، بچوں کو سلا دیتے ہیں. خود ساتھ بیٹھ جاؤں گا، چراغ بجھا دینا، میں ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان سیر ہو جائے گا. ہے اتنا کہ مہمان سیر ہو جائے گا. بچوں کو سلا دیتے ہیں، ساتھ میں بھی بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھاتا رہے گا، وہ سیر ہو جائے گا، اس کا اکرام ہو جائے گا، اس کی خدمت ہو جائے گی. سبحان اللہ. صبح ہوئی، یہ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ابو طلحہ یہ کیا کیا تم نے رات میں؟ ابو طلحہ انصاری صحابی کا نام تھا. تم نے کیا کیا یہ رات کو؟ کیا یا رسول اللہ کچھ خاص تو نہیں کیا؟ کیا تم نے اپنے مہمان کا اکرام کیسے کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری تعریف میں قرآن کی آیت بھیج دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف میں قرآن کی آیت بھیج دی ہے. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ ہیں جو خود ضرورت مند ہیں لیکن ایثار اپنے بھائیوں کی خیرخواہی. ارے میرے عزیزو، یہ انسانیت مر چکی ہے. مشینوں کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، بظاہر چمک دمک ہے، لیکن مل کے دیکھو لوگوں سے. عمارتوں کو نہ دیکھو، لوگوں سے مل کر دیکھو، پتہ لگے گا کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے. اخلاقیات، قدریں، اب تو اس کا تصور بھی اس جیسے کردار کا نہ رہا. یہ ہے انسانیت. پیغمبر انسانوں کی زندگی سنوارنے کے لیے آتا ہے. پیغمبر انسانیت کی اصلاح اور ان کے سدھار کے لیے آتے ہیں. لیکن آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ انسان بنا دو. ہمیں تو اب کہیں بھی یہ انسان بنتا نظر نہیں آتا. انسان پہ توجہ نظر کہیں بھی نظر نہیں آتی. تبھی تو دنیا گھر سے، اکائی سے لے کر، چھوٹی زندگی سے لے کر، جھونپڑی سے لے کر، کوٹھی سے لے کر فساد زدہ ہے. انسان کیسے بنتے ہیں؟
تو بھلے انسانوں سے بھلی قوم بنتی ہے، بھلے انسانوں سے با اخلاق با کردار، انسانوں سے اچھا معاشرہ اور سوسائٹی بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا یہاں اللہ ہے نا، اس دل میں اللہ کی غذا موجود ہے اور اس کی یاد کی غذا موجود ہے، یہ روح موجود ہے، یہ موجود ہے، تطمئن القلوب، پھر دیکھو تمہیں کیسا اطمینان ملتا ہے، پھر دیکھو تمہیں کیسے سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، یہ زندگی کا سفر بھی بڑا خوشگوار ہوگا، وحسن مآب، اور تمہاری منزل بھی بڑی خوبصورت ہوگی، یہ زندگی کا سفر بھی بڑا خوشگوار ہوگا اور تمہاری منزل بھی بڑی تابناک، بڑی شاندار ہوگی۔ اللہ رب العزت میرے عزیزوں ہمیں اپنے پیغمبروں کی زندگی سے اور اپنی نبی کی زندگی اور ہدایت سے روشنی لینے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل